اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات بالخصوص سرکار دو عالم نور مجسم حضور علیہ السلام نے پوری امت نے روح نے سلسفہ پیش کرنے قبول و منظور فرماؤ، اور بالخصوص حاجی صاحب نے روح نے سلسفہ پیش کرنے قبول و منظور فرماؤ. یا اللہ پاک آن علی منزل آسان فرماؤ، یا اللہ پاک آن علی منزل آسان فرماؤ، یا اللہ پاک صغیرہ کبیرہ لا الہ الا
پڑھیے لا الہ الا اللہ، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول یار بنا لے مدینے والا، تے جنہیں اگے بھی کم آنا، اے دنیا ہم میلا چند دن دا، تے چھڈ گلاں سب تکرار دیاں، جے رب نو راضی کرنا اے تے گلاں کریا کر رب دے یار دیاں، جے رب نو راضی کرنا اے تے گلاں کریا کر رب دے یار دیاں، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، بس پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، لوکاں مینوں آن ڈرایا یارو رات قبر دی کہانی، میں سنیا اوتھے اس نے آنا جدے موڈے کملی کالی، اس لیے پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو،
سارے آکھن مرنا مرنا یارو میں بھی آکھاں مرنا جس مرنے وچ سونا رازے اس مرنے تو کی ڈرنا تے جس دن میرا مرنا ہووے میریاں اکھیاں بند نہ کرنا سب کچھ کرنا سب کچھ کر کے میرا منہ مدینے ول کرنا شاہد میرا سونا آوے میں دیدار حضور دا کرنا اس لیے پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو یہ جان بھی ظہوری بات پھیلے نبی جو ہے اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ حضرات محترم، میں اور آپ صاحب محترم مقام جناب چودھری جاوید گورسی صاحب آپ کے والد گرامی کے جنازہ کے اندر شامل ہیں۔ حاجی صاحب کو ہر ایک آدمی بخوبی جانتا ہے، دبئی کے اندر بھی آپ نے بڑی خدمت خلق اور جب واپس یہاں آئے ہیں تو الحمدللہ تعالی ہر غریب یتیم بیوہ ہر ایک آپ خیال و دھیان رکھتے ہوئے اپنی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ الحمدللہ تعالی رب کعبہ نے کرم فرمایا، ان کو رمضان شریف کا عظیم دن عطا فرمایا۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا جمعہ مبارک جو ہوتا ہے اس کو ایسے فقیت ہے جیسے عام مہینوں کو رمضان کو فقیت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری طرف یوں فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ جنازہ شریف جو جنازہ کے اندر شامل ہوتے ہیں دونوں طرف سے یہ خالی نہیں ہوتا۔ پہلی یہ بات ہے کہ جانے والا اگر نیک ہے اس کے صدقے اللہ کریم جو جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر یہ نیک نہیں ہے تو اللہ کریم جو جنازہ کے اندر ہیں اس کے صدقے اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یقیناً میں جو اپنے فقدان جو کہتا ہے میرا جو اپنا ذہن ہے اس کے مطلب قبلہ حاجی صاحب نیک آدمی ہے، اللہ کریم نے ان کے لیے جنت فردوس کے دروازے کھول دیے ہیں جمعہ مبارک کے اور رمضان شریف کے حوالے سے۔ میں آیا ہوں اس لیے اللہ کریم ان کے صدقے میری بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ آپ کا بھی خیال و دھیان یہی ہونا چاہیے۔ تشریف لاتے چند منٹ کی حاضری کے لیے جناب پروفیسر ابرار امید قاضی صاحب۔ کل من علیہا فان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں بحیثیت دربار عالیہ رکن آباد شریف میں تمام اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، بالخصوص انکل جاوید صاحب سے۔ انہوں نے بڑی خدمت کی اپنے والد محترم کی، جملہ پسماندگان سے مہینے میں ایک آدھ دفعہ چکر یہاں ان کے گھر ہوتا تھا، تو میں نے حاجی صاحب کو ہمیشہ نماز کی تگ و دو میں دیکھا۔ ہمیشہ ان کو فکر ہوتی تھی کہ نماز نہ نکل جائے۔ حضرات محترم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت رکعت ایک ہوتی ہے، رکوع بھی ایک ہوتا ہے، لیکن اس میں سجدے دو ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس میں سجدے دو اس لیے ہیں کہ جب تو پہلا سجدہ کرتا ہے تو یہ تجھے یاد کروایا جاتا ہے کہ تیری تخلیق جو ہے اس مٹی سے ہوئی ہے، اور دوسرا سجدہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ مرنے کے بعد اسی مٹی کے اندر جائے گا، اور دو سجدوں کے درمیان جو قیام ہے یہ زندگی ہے۔ جو کچھ کرنا ہے اس زندگی میں آپ نے کرنا ہے، اور یہ حاجی صاحب کی جو زندگی ہے
میں اس کا چشمدید گواہ بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو یہ دن عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 لوگ جو ہیں وہ عذاب قبر سے محفوظ ہیں۔ ایک جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، دوسرا جو کسی بیماری سے مر گیا، تیسرا جو سرحد کا پہرا کرتا رہا، چوتھا جو جمعہ اور جمعرات کے دن فوت ہوا، اور 5واں وہ شخص جو رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ باقی 4 چیزیں اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرمائے، لیکن یہ 5ویں چیز جو سورہ ملک ہے یہ ہمیں ہر روز رات سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ روز قیامت یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اللہ سے مطالبہ کرے گی کہ باری تعالیٰ یا تو مجھے قرآن میں نہ رکھتا یا پھر اس شخص کو جنت میں داخل فرما۔ اس لیے یہ پیغام ہے کہ سورہ ملک جو ہے اس کی تلاوت کو اپنی عادت بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات محترم قبلہ پروفیسر صاحب نے جو الحمدللہ تعالیٰ میرا بھی اس گھرانے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اکثر بیشتر ان کے ساتھ ملاقات خیر وفیت کے ساتھ اصل کرنے کے لیے تشریف لے جاتا، اور قبلہ حاجی صاحب قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بڑا قرآن پاک مجھے وہ ابھی یاد ہے، بڑا قرآن پاک، بڑے حروف والا قرآن پاک، اور کئی مرتبہ جب بھی حاجی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، قاری صاحب مجھے سنا میں غلط تو نہ پڑھنا پیا، یعنی کہ اتنی محبت قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ کہ آج میں نے اتنے سپارے پڑھے ہیں، اتنے ورقے پڑھے ہیں، میں نے آج یہ کیا، آپ وہ کیا۔ جب بھی ملاقات ہوتی تو آپ نماز روزے کے حوالہ سے، آپ قرآن کریم فرقان حمید کے حوالہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، کیونکہ رب کعبہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم فرقان حمید خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، اور جو قرآن کریم فرقان حمید خود پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ اور جو خود پڑھ نہیں سکتا، پڑھا نہیں سکتا، جو پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، رب کعبہ اس کو بھی بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ جناب تشریف لاتے ہیں پروفیسر عابد صاحب، چند منٹ کی عرضی ہوگی۔ بسم اللہ۔ حضرات جی احتشام، آج ہم قبلہ چاچا جی کے جنازے میں شامل ہیں، جن کی ساری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزری۔ اپنا لڑکپن اور جوانی ساری زندگی دبئی میں رزق حلال کے سلسلہ میں القاسب و حبیب اللہ کے تحت ساری زندگی، پھر وہاں سے جب وہ گھر واپس تشریف لائے تو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزاری۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جو دین کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، اپنے نبی اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، تو وہ اس اخلاص کا اللہ صلہ یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ اس کو اچھی موت بھی نصیب فرماتا ہے۔ بے شک یہ رمضان المبارک جس کے لیے بڑے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین، غوث کتب ابدال، یا اللہ اس رمضان میں ہم نے جانا ہی ہے تو اللہ اس رمضان میں ہمارا وقت کو پورا فرما۔ احباب تو یہ ان کی محنتیں تھی، اللہ کے ساتھ محبت تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عشق تھا کہ اللہ نے انہوں نے اللہ کا احکام کو بجا آوری کی، اور اللہ نے ان سے وعدہ پورا کیا۔ ایک تو جمعہ کا دن، اور پھر وہ عشرہ جس میں مغفرت کا، جس کو عشرہ کہا جاتا ہے، اللہ نے اسے نصیب فرمایا۔ میں بار دیگر پوری فیملی سے بھی، بھائی جاوید صاحب سے بھی اور عزیزم وقاص سے بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں، جن احباب نے بھی قبلہ چاچا جی کی خدمت کی ہے، اولاد نے، پوتوں نے، جس نے بھی، اللہ اس کا صلہ جزیل عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ حضرات محترم قبلہ حاجی صاحب، اور بالخصوص یہ آخری ایام کے اندر یہ بیمار ہوئے 2-3 مہینے، سال، تو ان کے پوتوں نے، ان کے بیٹوں نے ان کی بڑی خدمت فرمائی۔ قبلہ جناب جاوید گورسی صاحب اور ان کے بیٹے وقاص عباس جب بھی آواز دی تو بیٹوں نے لبیک کہہ کے حاضری دی۔ اللہ کریم انہوں نے جو خدمت کی ہے اس کو انہیں صلہ کثیر عطا فرمائے۔ ایسے اولاد جس کے بارے میں حضرات محترم ہر ایک آدمی اولاد مانگتا ہے، اللہ کریم مجھے اولاد عطا فرمائے، مگر اولاد صالح عطا فرمائے، یہ دعا کیا کرے۔ اور یہ جو ایام جا رہے ہیں، تمام بزرگ
अपने बच्चों के लिए दुआए खैर फरमाया करे, बच्चों के लिए दुआ किया करे, और जो भी दुआ अपनी बच्चों के लिए इन दिनों के अंदर करेंगे अल्लाह करीम उसको पूरा फरमाएगा। तो चलाते जनाब मुश्ताक गोरसी साहब चंद मिनट की हाजिरी साहब के तो चले आए। जुमला शुरका जनाजा उलमा इकराम शाइख एज़ाम जो भाई साहब मौजूद हैं और उस घर से शौकवार खान से तलक वाले अब्दुल वारिस साहब इकराम मौजूद है, दीगर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे कुंभ कबीले के एक बड़े फर्द थे और इंतहाई महज मशक्क़त जब यहीं रहते थे तब भी, और दोनों भाई इनके बड़े भाई डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद और ये दोनों इंतहाई मेहनती, इंतहाई मशक्क़त करने वाले, और इसके लाल के लिए जैसे अभी बात हुई है तो वही मेरे बड़ा ऐसा है और ये उसी बात का नतीजा है। आगे इंशाअल्लाह भी माशाअल्लाह, और आज अल्लाह ताला ने इनको जो दिन नसीब किया है और ये जो महीना नसीब किया है इसकी फजीलत के बारे में बड़े डिटेल से बात कर चुके हैं। मैं ज़्यादा बात करनी चाहिए, लेकिन ये है कि जो शौकवार ख़ानदान के साथ में दिली ताज़ीज़ करते हैं, अल्लाह ताला इनको जो नसीब करे उनको सब मिल दे। तो मौलाना ताबनी साहब भी हैं, तो भाई साहब भी हैं, कमर साहब भी होते हैं, और मेरे ख्याल में ताबनी साहब ये करते हैं। जवेद गोरसी साहब के वालिद मोहतरम मरहूम के जनाजा में मौजूद हैं। रमज़ान करीम और इसका अशराए मग़फ़िरत चल रहा है, और ख़ुद रमज़ान शरीफ का नाम भी माह गुफ़रान भी है। गुफ़रान फ़ौलान के वज़न पर, यानी जिसमें कसरत के साथ बख्शिश की जाए। अनगिनत जो है वो बख्शिश का ये अशरा चल रहा है। इस अशरा के सदक़े और रमज़ान करीम के वसीला से अल्लाह मरहूम की कामिल बख्शिश फरमाए। हज़रात मोहतरम, आए रोज़ हम मुख्तलिफ़ अमवात में और जनाज़ों में शिरकत करते हैं, और हर जनाजा हमें एक वाज और नसीहत के तौर पर, यानी ये दर्स और सबक दे रहा होता है कि हर एक ने इस दुनिया से जाना है, और कामयाबी उसके लिए है कि जो ईमान और आमाल के साथ जाएगा, और उसके लिए साल हाँ साल जो बंदा इबादात में, ईमानियात में, अखलाकियात में खुदा की वहदनियत और अहादियत और समादियत के साथ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और नमूस रिसालत का जो पहरेदार रहा, उसके लिए ख़ास ये रमज़ान शरीफ का जो महीना है ये अच्छे आमाल का ज़ख़ीरा करने का महीना है। कोशिश की जाए कि अच्छे आमाल बनाए जाएं, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लमा दाखला रमज़ान, जब रमज़ान दाखिल होता तो शुद्धा मैज़रा वाई क़ज़ाहला वाहिया लैला, तो आप जो है अपनी रातों को ज़िंदा रखते थे बेदारी के साथ, यानी कि इबादत के साथ। गरामी कदर रमज़ान करीम में हमें भी इबादत के मामूलात जो आम हैं उनसे इजाफा कर लेना चाहिए, और कसरत से कुरान और 4 काम जो हैं, यानी कलमा की कसरत, इस्तग़फ़ार, और फिर आमाल की कबूलियत के लिए रसूलुल्लाह के हुजूर दुरूद शरीफ, और इस माह में नुज़ूल कुरान हुआ है और कुरान की तिलावत। अल्लाह मरहूम की कामिल बख्शिश फरमाए। मैं शायद कुछ दोस्तों को नहीं पता कि ये मेरे मामू हैं, और फिर वाकई ये बड़े नेक आदमी थे। इन्होंने हमेशा नेकी का काम किया है, हमेशा लोगों की खिदमत की है, खल्क खुदा की खिदमत की है। और आज जब मैं आया और उनका चेहरा देखा तो मैं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में तकरीबन 4 या 5 ही चेहरे ऐसे देखे होंगे जिनके चेहरे पर इतना नूर देखा है। और फिर वाकई जुम्मा वाला दिन और रमज़ान को जुम्मा किसी खुशकिस्मत को नसीब होता है। मेरे मामू मरहूम को जुम्मा का दिन और रमज़ान का जुम्मा नसीब हुआ है। अल्लाह ताला इन पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात फरमाए, करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, और इनके जितने भी बेटे हैं, इनके जितने भी लवाकीन हैं, मुझ समेत हमको सब्र जमील अता अल्लाह ताला अता फरमाए। मैं इसी पर इजाज़त चाहता हूँ। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। शुरकाए जनाजा, आज हम जिन बुज़ुर्गों की नमाज जनाजा में शरीक हैं, ये बिलाशुबा जो है जनती हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है।
اور پھر رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو بالکل مغفرت کا ہے، گناہوں سے معافی کا ہے، یہ ساری شہادتیں لے کر اچھی گواہی لے کر آج یہ بزرگ ہم سے جدا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور پسماندگان کو، جاوید صاحب کو اور سلام صاحب اور پورے خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کے اللہ توفیق اور ہمت دے، اور ہم سب جو نماز جنازہ میں شریک ہیں ہم سب کو اپنی قیامت اپنی قبر کو یاد کرنے کے اللہ توفیق اور ہمت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ محترم مکان جناب الرحمن الرحیم، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوسطہ مغفرۃ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جاء یوم الجمعۃ الی فلا حساب لہ۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس کا جو درمیانہ جو عشرہ ہے یہ مغفرت کا ہے، اور پھر فرمایا جو جمعے کے دن ہمارے پاس آئے گا ہم اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیں گے۔ آج جو بزرگوں کو جو جمعے کا دن نصیب ہوا ہے، میں سامعین سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے، کہ یہ جمعے کا دن جو نصیب ہوا ہے اس کے پیچھے ان کا پورا کردار ہے، اس میں رزق حلال بھی ہے، اس میں ایک بڑا عظیم کردار بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ان کی اولاد ہے، جاوید صاحب، دیگر خاندان ہیں، نوجوان ہمارے جنازے میں آئے ہوئے، ہمیں ان کے کردار سے گوشہ چینی کر کے اپنے کردار کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس رمضان کے مہینے میں خدا ہمیں باوقار زندگی عطا فرمائے اور شان ہماری بہت عطا فرمائے۔ اللہ پاک صلوات عطا فرمائے اور ان کے اوپر درجات کو تعینات عطا فرمائے۔ والسلام جیسے حکم ہے کہ آپ پیاز کھا کر مولی کھا کے بازار شہر اپنے مسجد میں نہیں جا سکتے، کہ آداب ہے کہ درمیان میں رکھیں تاکہ آپ کے ساتھ جو اللہ کے مقبول فرشتے وہ نماز جنازہ کے اندر شامل ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ لوگ بڑے سے ملے رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته وما ضل خطأ وأولادي وأتوب إليه آمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آمين۔ رب اغفر لي ولوالدي ولإخواني ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم اغفره وارحمه، اللهم اغفره وارحمه۔ کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا، تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا۔
کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری 4 دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا سدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے سدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدراں دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے تے دیگر ٹلی تے شام پیاں تے لوگ کراں نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن 4 دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آ پھر کم کر یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سب وہ جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائن اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بولا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی اے دنیا
ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے نہ کر بندیا نہ کر بندیا تو میری میری او نہ تیری نہ میری او 4 دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں تلکن رستا مینو دے کون سنبھالا تکے دیون والے بہت تم ہاتھ پکڑن والا تے حکم دے بن کام تمام میسر ہوندے او نام او دا چت دریا